بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے نیچے ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو اس اعتبار سے، اس حوالے سے ایک منفرد ویڈیو ہے کہ اس میں جو میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مجمع جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے عالم قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ بات وہ ہو رہی ہے جو اہل حدیث کے نظریے کے خلاف ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی ہم اس ہی سے، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ لیکن قاری صاحب یہاں پر ایک عجیب بات بیان کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اہل حدیث اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی انہونی سی بات ہے جو اس نظریے کے خلاف ہے۔ تو قاری صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وہ آپ سنیں اور پھر اگلی بات ہم ویڈیو کے بعد کرتے ہیں۔ آئیں قاری صاحب کی بات سنتے ہیں۔ بلکہ ہم کسی سے کیا گلہ کریں، سچی بات یہ ہے اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، دعا مانگنی چھوڑ دی، فتوے پہ فتویٰ، فتوے پہ فتویٰ، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہاں اجتماع نہیں کر سکتے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہاں یہ نہیں کر سکتے، وہاں وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا سولجر بازار میں، علماء کافی آئے ہوئے تھے۔ ایک عالم نے جنازہ پڑھنے سے پہلے عصر یا ظہر کی نماز تھی، اس کے بعد جنازہ ہونا تھا، وہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ کر کے وہ امام صاحب بیٹھے، وہ مستقل امام نہیں تھا وہاں کا، وہ کراچی کے ایک معروف جامع سے آئے تھے، تو امام صاحب نے عزت کے طور پر اپنا مصلی انہیں دے دیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ جب وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے یہ کامیاب کر دے۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے ہاتھوں پہ۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی، اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا، ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا نہیں، پھر بوڑھا تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا، صفیں چیرتا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ کتنا غلط میسج آپ نے دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی پھر وہ دوبارہ اہل حدیثوں کی مسجد میں آیا بھی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ فرض کے بعد دعا مانگنے کو سنت نہ سمجھیں، آپ نہ کہیں یہ سنت ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا۔ آپ کہیں دعا مانگنا میری ضرورت ہے، دعا مانگنا میری ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے۔ دعا کو آپ سنت کے طور پر نہ مانگیں، ضرورت کے طور پر مانگیں۔ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کسی نے پوچھا مجھ سے یا جلسے کے بعد کوئی پوچھے گا قاری صاحب آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا؟ نہیں پوچھ سکتا۔ اس سوال کا جواز ہی نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟
کہ میں نے سنت سمجھ کے نہیں لگایا. ہاں جس دن میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جو چشمہ لگائے بغیر درس دے گا، تقریر کرے گا، اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور چشمہ لگا کے درس دے گا تو پورا ثواب ملے گا. چشمے کے ساتھ خطبہ دے گا تو 2 خطبے کا ثواب ملے گا، بغیر چشمے کے دے گا تو آدھے خطبے کا ثواب ملے گا. اب لوگ پوچھیں گے حضرت اس کی دلیل کیا؟ آپ نہ کہیں یہ سنت ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. اب ظاہر بات ہے اہل حدیثوں کو ایسی باتیں کہاں ہضم ہوتی ہیں. نوجوان لڑکے نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم اس مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہ لوگ تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ ہر نماز میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں. ارے اللہ سے آپ کی کتنی ضرورتیں ہیں؟ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، نوکریاں نہیں لگ رہی، یہ ضرورت نہیں ہے اب اللہ سے مانگے. بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ جب بیٹیاں تو نے دی ہیں تو ان کے گھر بھی تو ہی بسائے گا نا. اس حجت سے کبھی مان کے تو دیکھیں اللہ رب العالمین سے. میرے بھائی اللہ رب العالمین تو دینے سے کبھی انکار نہیں کرتا. ہمارے پاس وہ مانگنے والے ہاتھ نہیں ہیں، سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے مانگیے، راتوں کو مانگیے، دن کو مانگیے، خلوت میں مانگیے، جلوت میں مانگیے. اس کے لیے تو کوئی وقت اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ میرے کھانے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے. اس نے تو ہر چیز اپنے اوپر حرام کر رکھی. نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کو کوئی اور مصروفیت ہے. ہمہ وقت آپ کی دعائیں سننے کا منتظر ہے. آپ پھر بھی دعائیں نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتے. کتنی ساری ضرورتیں ہیں. ارے آپ مولوی کو تو جمعے والے دن پرچی لکھ کے دیتے ہو، مولوی صاحب دعا کرانا ہماری بچیوں کے رشتے ہو جائیں، دعا کرانا میرے بیٹوں کی نوکریاں لگ جائیں. حالانکہ پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہو کہ خطیب مسجد کی یا امام مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. کہیں نہیں ہے. آپ اس خطیب کو پرچی دیتے ہو، لیکن جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والد جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے. تو آپ ابا سے بھی تو درخواست کر کے دیکھیں، اماں سے بھی درخواست کر کے دیکھیں. لیکن اماں ابا سے بنا کے رکھی ہو تو درخواست کرے نا. مولوی کو تو ہمارے کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے دھڑلے سے پرچی دے کے آتے ہیں. ابا کو دیں گے تو وہ تو آگے ہاں تو نے جیسی میرے ساتھ بنا رکھی ہے، میرے دل سے تو بڑی دعائیں نکل رہی ہیں. اماں ابا سے بنا کے رکھو. اور بڑا آسان طریقہ، یقین مانو میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو تو آپ پرچی لکھ کے دیتے ہو نا، اماں ابا کو پرچی لکھ کے دینے کی بھی ضرورت نہیں، پرچی کی بھی ضرورت نہیں. جب تھکے ہارے کام کاج سے فارغ ہو کر چارپائی پہ لیٹ جائے نا، آپ 35 سے سرانے سے نہیں 35 سے آپ جا کر بیٹھ جائیں. رخ آپ کا ان کے رخ کی طرف. کبھی موبائل سے فارغ ہو کر ماں باپ کو وقت دیا کرو، ٹائم دیا کرو. رخ آپ کا اماں ابا کی طرف ہو، 35 سے بیٹھ جائیں، اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھ لیں اور ایستا ایستا دبانا شروع کر دیں. یقین مانیے آپ کو لگے گا کہ آپ نے پاؤں پہ نہیں دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیے. آپ پاؤں دباتے رہیں گے، وہ بالکل ایسے جیسے دعائیں اٹکی ہوئی تھی، بٹن دبا اور وہ چالو ہو گئی. جیتے رہو بیٹا،
सदा सुखी रहो बेटा, अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुझको लग जाए मेरे बेटे। दिल से दुआएं देंगे, आप कभी लेके तो देखो, फिर देखो आपके बेड़े कैसे पार होते। जी मोहतरम नाजरीन, आपने ये बात सुनी कारी साहब की, तो उन्होंने अपने ही लोगों को किस अंदाज से समझाया है कि तुमने अल्लाह से मांगना है और तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते। हर जगह पर एक ही बात, बिदत बिदत, ये अंदाज ठीक नहीं है। और जो बात मैं आपको करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो एक मिसाल के तौर पर मैंने कारी साहब की वीडियो आपको दिखाई है। हकीकत ये है कि हर मकतबा फ़िक्र के लोग वो इसी ज़ोम में मुब्तला है कि बस हम ही ठीक हैं, हम ही जन्नत के ठेकेदार हैं, हम ही ने जन्नत में जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि उलमा की ये ज़िम्मेदारी है, जिस तरह कारी साहब अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं कि लोगों को अपने वो खुद साख्ता ज़ोम से निकालें कि देखो सिर्फ तुम ही नहीं हो, बल्कि ये ऐसी इबादत और ऐसा नज़रिया जो इंसान को ज़ोम में मुब्तला कर दे, वो नज़रिया ठीक नहीं है। तो उस ज़ोम से निकालने के लिए कारी साहब की जो मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है, इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि उलमा की ज़िम्मेदारी है आज के दौर में कि वो सब मिलकर, हर मकतबा फ़िक्र का आलिम, वो सब मिलकर अपने लोगों को इस ज़ोम से निकालें और अल्लाह की तरफ लेकर आएँ। अल्लाह हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।